کشمیر ہم نے فتح کرنا ہے، نکلو وہاں سے، اعلان کر دیا جائے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانا ہے۔ 2 دن نہیں لگیں گے، 2 دن نہیں لگیں گے۔ بات جب یہاں سے ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ بابا یہ بات کرتے تھے، پوری دنیا کے کافر ہل جاتے تھے، ان کو پتا تھا بات یہاں سے ہو رہی ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں ہو رہی، یہ جھوٹ نہیں بولا جا رہا، یہ بندہ سچی بات کر رہا ہے۔ اس لیے جو للکار پوری دنیا کے کافروں کے خلاف ہے۔ وہ بابا جی کی تقریر ہے نا، ٹرانسلیشن کروا کے انگلش کے اندر سنتے تھے، یہ کہتا کیا ہے، یہ بات کیا کر رہا ہے بابا، یہ سنتے بات یہ ہے، تلوار رکھی باپ کے سر کے اوپر، کیا سب کو بڑا ذلیل میں اور سب سے زیادہ عزتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا انہوں پتا یہ تلوار چل جانی ہے، میرا پتر اجازت کرنا نہیں، میرا پتر اجازت نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا محمد العاصم سب سے زیادہ عزت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ، وَأَنَا الْأَذَلُّ، اور میں سب سے بڑا ذلیل ہوں، میں سب سے بڑا ذلیل ہوں۔ رئیس المنافقین کہہ رہا میں ذلیل ہوں، اور رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ یہ بات آپ نے کی، اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے آج یہ کام کیا ہے، میری محبت میں، میری ناموس کی خاطر اپنے باپ کے سر کے اوپر تلوار رکھ کے میری عزت میں پہرا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام تک جب آپ پہنچی، پھر حضور نے کیا کرنا، نہ ایسے نہیں کرنا، نہ ایسے نہیں، فَأَعْجَبَهُ، حضور نے اس کو پسند فرمایا، حضور نے پسند فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، وَشَكَرَهَا لَهُ، حضور نے ان کا شکریہ بھی ادا فرمایا، پسند بھی کیا اور شکریہ بھی ادا کیا۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی عزت کی بات نرمی سے نہیں ہوتی، یہ سختی سے ہوتی ہے، یہ سختی سے ہوتی ہے۔ تو کائنات کی عزت ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایک طرف ہے، کائنات ساری کی ساری تباہ ہو جائے تب بھی رسول اللہ کی عزت کا جھنڈا بلند رہے گا۔ جس کو میرا امام کہتا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج کوئی نہ مانتا یہ مولویوں کے چکر ہے، یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ مولویوں کی اپنی جو پالیسی ہے، وہ قیامت کے دن جب دیکھے گا نا وہ اچھا رسول اللہ جہاں تشریف فرما ہے، میں تو بھولا رہا۔ اس کی طرح میرے امام نے کہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج بدن مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر تو مان لے۔ لیکن آج موقع ہے، آج موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، میلاد منانے والوں، درود و سلام پڑھنے والوں، اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چھوڑو سب کو، یہ کوئی سب جھوٹ ہے، 1 to 1 سب فراڈ ہے۔ 70 سال ہے ہم نے دیکھ لیا یہ تو فراڈ کر رہا ہے، جو بھی آتا ہے وہ کہتا میں یہ کر دوں گا، وہ عوام کا خون چوڑ کر چلا جاتا ہے، کہتا خزانے خالی ہے، کہتا ہے کچھ نہیں، ہم کیا کریں؟ وہ بھائی تم کچھ کر نہیں سکتے تھے، آئے کیوں؟ جب تم سے کچھ ہوتا نہ تھا تم گھر سے کیوں نکلے؟ تم نے تو کہا ہم یہ کر دیں گے، اگر نہیں ہوتا تو ہمارا اعلان ہے وقت کا صلاح الدین ایوبی، وقت کا محمد بن قاسم، سعد حسین رضوی کو موقع دو، پھر بتا کے ہوتا کیا نہیں ہوتا۔ پھر ہم بتا دیں ہمیں کہ ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا۔ ارے عمر بن عبدالعزیز ابھی خلیفہ بنے تھے، اس وقت بھی اس وقت کے حالات تھے، حالات پورے خراب تھے اور ظالم پورے کافر تھے،
ابھی آپ خلیفہ بنے ہیں مسجد میں، ابھی گھر نہیں پہنچے، خلیفہ بنے ہیں تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا، جب گھر میں پہنچے تو پورا اسلام نافذ ہو گیا تھا۔ ظالم روڈوں پہ آگے تھے کہ اب بچ سکتے، اب بچ سکتے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، آسیہ ملعونہ کو چھوڑ دے، صحابہ کو بھونڈے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو جیلوں میں ڈالے، حافظوں کو، شیخ الحدیثوں کو، قاریوں کو جیلوں میں ڈال دے، اور اس امت کی عزت کے ساتھ کھیل جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عزت کی باری آئے تو کہتے روٹی چنگی ہم اور روٹی نہیں بچتی ہے، فراس کے ساتھ تعلق قطع کریں، توڑے تو روٹی نہیں بچتی، ہونے کی وجہ پیٹرول کتنے پہنچ گیا، 200 میں پینٹ دی بنا کی چاہتے ہیں ہم، کیا چاہتے ہیں ہم سب کا ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ بس رسول اللہ کا دین کتوں پہ آ جانا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر بیٹھے بٹھائے ہر بندے کو حساب ملتا رہے گا۔ آپ کہیں گے عجیب باتیں ہیں، عجیب نہیں ہے، یہ عجیب نہیں ہے، یہی باتیں حقیقت ہیں، یہ عجیب نہیں ہے۔ وقت کا امیر المومنین ایسی باتیں وہ کرنے نہیں دیتے، مولوی نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں ایک ہی ہو جانا، لوگوں نے کہنا یا تو چنگا سیاستدان مولوی بن گیا۔ امیر المومنین عمر فاروق خلیفہ ثانی، رات کا وقت ہے، باہر آپ نکلے ہوئے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، ان کی آواز آئی، باقی سارے سنے نا، وہ سبحان اللہ اس ٹائم کیا ہونا، میں سمجھانا ہے، ہاں جی رو رہے ہیں، آپ وہیں سے واپس آئے، غلام اپنے ساتھ ہے، ایک بولا راشن کا بھرا پال کے اپنے کندھوں میں اٹھایا، کتنے کیا کون ہے؟ اس کا بادشاہ ہے، اس کا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، غلام یا امیر المومنین مہربانی فرمائے میں اٹھا لیتا ہوں، میں قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لے گا، قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لے گا، خود اٹھایا، گھر پہنچے، کھانا تیار کیا بچوں کے لیے، پھر ان کو کھانا کھلایا، پہلے وہ رو رہے تھے، پھر آپ نے جب وہ مسکرائے، پھر اللہ کا شکر، یا اللہ دے رہا، یہ اسلام ہے، ایسا اسلام جب تختوں پہ آ جائے گا انشاءاللہ ہر غریب عزت پا جائے گا، اور کوئی بھی ہو سامنے اٹھے ہیں، صرف ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے جس پہ ہمیں مان ہے کہ بابا 6 مہینے جیل میں رہے تب بھی وہی نعرہ ہے، اور اس کا بیٹا 8 مہینے جیل میں رہے تب بھی نعرہ نہ بنے، تب بھی نعرہ نہ بنے، ایک ہی رہے، اور اتنی سزا دی جائے کہ گردوں سے خون نکلنے لگ جائے، پھر بھی کہے نانا حضور کی عزت کے ساتھ نہیں ہم بیٹھے ہیں، حضور کی عزت کے ہر صورت میں پہرا دینا ہے۔ حضرات محترم، یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی اسکالر سے سمجھ نہیں آ سکتا، کسی پی ایچ ڈی آدمی سے سمجھ نہیں آ سکتا، کسی پروفیسر نے آپ کو سمجھا سکتا، کوئی ماسٹر ٹیچر نہیں سمجھا سکتا، یہ سمجھنے کے لیے بریلی سے عشق مصطفیٰ جو آتا ہے باب رضوی کے پاس، پھر بابا رضوی میں جو آگے پانڈا ہے وہاں سے ناموس رسالت کا روزہ سمجھ آتا ہے، ہر جگہ سمجھ نہیں آتا، مانا مولوی کے جذبات ہے، یہ مولوی اپنے جگہ کرتا دیا، اپنے کوئی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، میرا اور آپ کا سچا رب، اس کا سچا قرآن جو ہے، اس کے سچے محبوب جو ہے، ہاں جی اس نے جو اپنا پیارا دین وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو آپ نے پسندیدہ ترجمہ پڑھ لیا ادھر سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کا حصہ ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھے، میری بات ہے ترجمہ پڑھے، ادھر مولا کو پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے، دین ہمیں پسند ہے نہیں، اپنا محاسبہ کریے، سانو پسند ہے کہ نہیں ہے گا، ہمیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا،
کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نمازی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہے کہ مجھے نظام مصطفیٰ پسند نہیں ہے۔ کوئی اس کے کہتے مجھے پسند نہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہے۔ جب ہم سب اس حدیث کو حید کھڑا ہوتے ہماری بات سامنے ہوتی ہے، لک چھپ کے بات نہیں ہوتی۔ نظام مصطفیٰ کسی کلمہ پڑھنے والے کو کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ مجھے پسند نہیں ہے، ہر ایک کو پسند ہے، ہر ایک کو پسند ہے۔ پھر اس کا نعرہ بھی بلند کرے، کیا نعرہ؟ آیا 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 یہ دن آئے گا، غریب امیر سب کو اس دن ملے، سب کو اس دن مل جائے۔ آپ دونوں مولوی ہر سیاسی گلیں سامنے چھوڑی ہیں، ہر ایک سیاسی موضوع ہو گیا کہ کل چنگی سن دسے۔ میں یہ کہنے والا کہ یہ سوچتے ہوئے کسی کو سوچ میں پابندی نہیں ہے۔ میرے پاس یہ حدیث پاک کی کتاب موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے بعد اعلان ہوئے تھوڑا، باقی کسی کے دل میں ڈال دینا، کسی کے دل کو بدل دینا وہ میرا پاس نہیں ہے، وہ میرے رب کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے حق بات کر دینا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں سیاست سے، یہ بھی جملہ، سیاست سے مولوی کا کوئی تعلق؟ مولوی تسبیحاں پھیرے، نماز پڑھاوے، بچے پڑھاوے، ختم پڑھے، جنازے پڑھاوے، اللہ ادا کرے، ادا نہ پڑھے، بچوں کے کام دے، مولوی کا کام ہے۔ سیاست ایک گنڈے کا والا کام ہوتا ہے، سیاست ایک گندا چاہ ہے، یہ نہیں کتنے پہ گیا ہے۔ میں کیا باقی دنیا کی سیاست ہو تو وہ لعنت ہے، اگر دین کی سیاست ہو وہ عبادت ہے۔ وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال فرمائی ہے، وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی فرمائی ہے۔ اسی کے لیے امام حسین کیوں گئے تھے؟ سوچا کرے امام حسین کا طرف سوچا کرے، خالی ایک چول پکا دو بھاڑ دو، امام حسین 14.5 بھوکے ہیں، وہ تو پوری دنیا کو بانٹ رہے ہیں، ان کا صدقہ دنیا کو لے رہا ہے۔ وہ ہمارے چاولوں کے بھوکے نہیں ہے کہ 10 محرم کو چاول پکائے بڑھ دے، اسی امام حسین کو خوش کر لیا ہے۔ امام حسین جس مقصد کے لیے نکلے تھے، کیا میں نے اور آپ نے بھی کبھی اعلان کیا ہے؟ یزید کہتا تھا میری بیعت کر لو، کر لیں دے، مدینے رہندے، تسبیحاں پھیر دے، درود و سلام پڑھ دے، نانے دے کول رہندے، مسجد نبی دے وچ رہندے، مال بھی بڑا آیا ہوا، مال بھی کھل آئی، عزت میں بظاہر کھلے، موجہ بھی ہو جائیں سی۔ لیکن امام حسین کو پتا تھا اگر میں نے بیعت کر لی ظالم کے، اس زانے کے، اس شرابی کے، تو قیامت تک میرے نانے کے دین پہ جتا بھی چلا جائے گا۔ میں اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، سب کو سوا قربان کر سکتا ہوں، لیکن دین مصطفیٰ پر، میرے نانے کے دین پر حرف آ جائے یہ برداشت حسین نہیں کر سکتا۔ یہ اصل درس ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، ظالم کو ووٹ نہیں دینا۔ یہ امام حسین کا اصل درس ہے، اور ایک کربلا کا خلاصہ جو ہے یہ ہے، اگر ادھر امام حسین نے چولی بکاؤں رہے تے ظالمہ دے نال بھی چل دے رہے تے ایڈا کم چلنا سونے ایڈا کم نہیں چلنا۔ وہ منافق آئے حضور کے پیچھے نمازاں پڑھ دے تھے، ہاں جی، اور رہے منافق دے منافقی، نمازاں پڑھ کے بھی منافقی رہے، حضور کو دیکھ کے بھی منافق رہے تھے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، بات کو برا نہ منانا، اس پہ غور کرنے کی کوشش کرنی، سمجھنے کی کوشش کرنی کہ سمجھے ہم کس جانب ہم جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرماؤ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے حدیث پاک پڑھنا جائے؟ بخاری شریف، میری جناب قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے، بخاری شریف کے حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعده وسيكون خلفاء او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار کی حدیث پاک کا خلاصہ ترجمہ ٹرانسلیشن سماعت فرمائیے. ابو ہریرہ راوی ہیں, سرکار سے بیان کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی تھے, جتنے بھی نبی تھے, وہ لوگوں کو سیاست سکھاتے تھے. سیاست دان تھے تو سیاست سکھاتے تھے نا. آپ موبائل پہ یہ ڈال لیں, پکچر بنا لیں, کسی مولوی سے جا کے ترجمہ کروا لینا. اگر مولوی اپنے کو ترجمہ کرتا ہے, سانوں کی بتایا ترجمہ کی ہے, لیکن مولوی کے پاس جانا, وہ عقیدے کا صحیح بندہ, اس کے بعد جانا جا کے ترجمہ کروا لینا. ٹھیک ہے. تسوسهم الانبیاء, انبیاء جتنے پیچھے سیاستدان تھے. ٹھیک ہے. کلما حلق نبی, جب ایک نبی تشریف لے جاتے, پھر دوسرے نبی خلفہ نبی, دوسرے پیغمبر آگے وہ معاملہ سنبھال لیتے تھے. تبلیغ بھی فرماتے تھے اور یہ سیاست کے کام بھی فرماتے تھے. اور سرکار نے آگے فرما دیا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. میرے بعد کوئی نبی. آج مرثیوں کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مرثیوں کو بہن بھائی کہا جا رہا ہے, ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا جا رہا ہے. 395 سیٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں سے یہ قانون ختم ہو جائے, جس کا جو دل چاہے وہ سرکار کے بارے میں پڑھتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ کوششیں ہو رہی ہیں, یہ ان کوششوں کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ امت کے ساتھ ہو گیا ہے, یہ غریب کے ساتھ کتنا ظلم ہو چکا ہے. یہ غریب تو لٹ گیا ہے, اور کیا رہ گیا باقی غریب کے پاس. 235 روپے تیل ڈلوائے گا, 800-600 کی مزدوری کرے گا, 600-700 روپے کا گھی کا پیکٹ لے گا, کب بنے گا کیا؟ اور اس امت کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. کب ہم بیدار ہوں گے, کب ہم غریب کے لیے ساز کریں گے, کب ہم ان سستی ہوئی بچیوں کی کشمیر میں آواز بنیں گے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال سے امریکی جیل میں ہے, وہ ہماری بیٹی ہے, اس کو کون چھڑائے گا؟ ایک مسلمان کو تکلیف ہو, سرکار فرماتے ہیں دوسرے کونے میں کوئی مسلمان رہتا ہے, اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. ہم کب بیدار ہو جاتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور نہیں, اپنے آپ کو درست کر لیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم خود لائن پہ آ جائیں گے, ہمیں دیکھتے ہوئے کئی لوگ لائن پہ آ جائیں گے, کئی لوگ لائن پہ آ جائیں گے. اس لیے یہ بات ایسی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, جس کا دین ہے اس نے چلنا ہے. ہمارا دین ہے, وہ دین تو اللہ کا ہے, اور وہ اللہ کے محبوب ہے. ٹھیک ہے, ہمارا دین ہے, دین کو ہم نے مانا ہے, وہ دین تو اس کا ہے, اسی نے تختوں میں لانا ہے. لیکن یہ امت کا امتحان ہے کہ امت ظالم کو اوپر لاتی ہے یا میرے قرآن کے نظام کو اوپر لاتی ہے یا میرے نبی کے نظام کو اوپر لاتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں امتی اور میرے محبوب کے غلام, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ امتحان ہے. ذات محترم اس دین کے لیے کھڑے ہونا ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, لیکن میرے بعد خلیفے ہوں گے, وہ سیاست کے معاملہ چلائیں گے, سیاست کے معاملات چلائیں گے. حضرات محترم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, حضور اسلام کی عزت و ناموس کا قانون سب سے بڑا قانون ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے اسکولیں پڑھ دے تو پڑھوتے کیا کرتے, سارے پڑھے ہونا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھے ہونا. کسی نے تو ہم ہی پڑھا, آج آپ سچی دل نہ ماننا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ آدمی تو اللہ کی ہونی چاہیے. یہ مسیطے نے گانا ہوئے, مسیطے کے گانا نہیں کر سکتا کھول کے بندہ. اسلام دی کہ جائے سمجھے اسلام آ جائے. ہاں یہ نہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ پورے پاکستان کے اندر اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے, ہر جگہ سے اسمبلی سے بھی آواز آئے پاکستان کا مطلب کیا؟
محمد رسول اللہ. بندیرا شیرا تیرا یہ سارا نہ ہم نے نہیں مانا کسی کو. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. حضور ہمارا رہنما ہے، حضور ہمارے لیڈر ہیں، حضور ہمارے آخری نبی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم اولیا غلام ہیں، ہم اولیا مانتے ہیں، ہم اولیا کی کو مانتے ہیں، ہم اولیا کی بات کرتے ہیں کہ وہ دین کہاں جاتا ہے. ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم چوکوں کے اندر بھی یہ بات کی آپ نے مولوی تھے یا بڑھیا کرنا چاہتا ہے. حقیقت میں یہ بات ہے ہم کسی کو لیڈر مانتے وہ قابل نہیں. جس کو کلمہ نہیں پڑھنے والا لیڈر بن سکتا ہے، جس کو خاتم النبیین کا لفظ نہ پڑھنا ہے لیڈر بن سکتا ہے، اور جس کو قرآن نہیں پڑھنا تھا، جس کو نماز اپنے ہاتھ ایسے پڑھتا ہے، اس کو پتہ نہیں مسجد نبوی بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہے، وہ لیڈر کیسے بن گیا؟ وہ لیڈر کیسے بن گیا؟ اس کو پتہ نہیں کہ میری رعایا رو رہی ہے اس وقت. وہ کیوں نہیں جاتا رعایا کے پاس گھروں میں؟ نکلا لیڈر ہر رات ہر دن میں ایک گاؤں کا نکل رہا ہے. اس بات عمران خان آیا نکل کسی نے کہا آیا اور پوچھا کی مسئلہ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں ہے نا. اور نہیں ہے نا یہ سب پرانے باتیں ہیں. یہ ہو بھی نہیں سکتا کچھ بھی. نا یہ لکھی بڑی بات ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور تب ہی سکتا ہے جب رسول اللہ کا غلام کوئی سمجھے ہوئے بات جانتا ہے. حضور کا حقیقی غلام کلمہ پڑھنے والا محبت والو پیار والو آپ کو ہمارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے میں ایک دو ہفتے بعد کافی ختم کر رہا ہوں. ایک بندہ تھا بدماش تھا، ڈاکو تھا. اس کا نام ہی ڈاکو تھا، نورا ڈاکو. اس کا واقعہ میں بڑا سنتا ہوں. ٹھیک ہے. اور علاقے کے اندر علامہ زیادہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. وہاں ان کاس کے کام تھا، انہوں نے ٹائم دیا تھا. ٹھیک ہے. جب آپ پہنچے نا تاریخ مقرر ہوگی جس دن رات کو وہاں پروگرام ہونا تھا، آپ وہاں پہنچ کے اس وقت اتنی سہولیات نہیں تھے. آپ ٹانگے پہ بیٹھ کے نا ان کے گاؤں میں پہنچے. جب پہنچے انہوں نے کیا میرے صاحب اسی پروگرام نہیں کروا سکتے. اسی پروگرام تسی اپنے پیسے لے لو، فیس لے لو، مہربانی تسی واپس چل جاؤ. اسی پروگرام نہیں ہونا. آپ نے بڑا گال کیا، گال کیا اور دسو گال کیا. اور پہلے دسن نا پھر وہ بولے حضور اتنے رہتے ہیں مرزائی. کون رہتے ہیں؟ مرزائی مرتد. مرزائی مرتد. ایک ہے اور آتے ہیں. انہوں نے ہمیں دھمکی لگائی ہے کہ اگر تسی پروگرام کیتا ایسی تھوڑا چھڑنا کچھ نہیں ہے. وہ غریب بندے سی مسلمان ہیں وہ ڈال گئے. آپ نے سنا پہلے بات تو تھی میرے پروگرام کی، اب یہ بات نہیں ہے. اب تو رسول اللہ کی بات ہے. اب تو میں پروگرام کر کے ہی جاؤں گا یہاں سے. حضور تسی پروگرام کر دو گے انہاں سانا دینا آرام کرے گا. پیچھے یہ تگڑے لوگ ہیں، یہ سابر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے علاقے کے اندر کوئی بڑا بدماش بندہ ہو جسے ہر بندہ ڈرتا ہو، جو ہے نورا ڈاکو اس کا نام ہے، آپ نہ اس کے پاس ملے لے چلو. آپ اور 10-15 بندے آپ کے ساتھ ٹوپیاں سروں میں امام رشید آپ کے ساتھ بھی چلے گئے. وہ منجیاں بچھا دے نا ٹوکا چکا رکھا تو کتنے اندے بڑا سا بڑا بیٹھا تھا. آپ گئے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹھو بیٹھ گیا. یہ مولوی صاحب کتنا آیا ہے. آپ نے فرمایا اور نورے وے دس تیری عزت دے اوتے حملہ ہوئے، تیری عزت دے اوتے حملہ ہوئے تو کی کرے گا؟ ادھر پڑھا انہیں پڑھا انہیں پڑھا چکے گیا. حضور جڑا ساری عزت دے ہاتھ پائے گا پہاڑے نال چھوڑے لا کے رکھ دیں گے. اچھا یہ تو ہے تیری عزت کی بات. اب جس نبی کا میں نے اور تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرے پھر تو کی کر سکتا ہے؟ بس پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے. مگر حضور میں حاضر اپنے نبی کی عزت کے لیے. جہاں قادیانی رہتے ہیں مسلمانوں کو بھی پروگرام کروایا تو انہوں نے چھڑنا نہیں. اچھا
انہیں چکیا جناب کو سیدھی کی تھی چکیا کو آرا کہ حضور میں چل رہا ہے پروگرام تسی کرنا ہے کیا نہ وہ کہتے ہیں ساری رات میں حاضر ہوں اور اس کو بعد کا بھی اعلان ہے کہ اگر کسی نے مسلمان تنگ کیتا تو نورا پھر بھی حاضر ہے اس کے چھوڑنے کا کیا کرے گا اچھا حاضر پروگرام ہویا بڑا زبردست پروگرام ہویا انہیں اعلان کرتا تھی کسی مسلمان تنگ کیتا تو بڑی خیر نہیں ہونی وہ ڈرتے سے لوگوں کو خیر وقت گزر گیا آپ پروگرام کر کے علامہ صاحب تشریف لے گئے ایک وقت گزرا وہ بندہ پھر حاضر ہوا داڑھی شریف اس کے چہرے پہ امامہ شریف سارے ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوئی ہے سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا ہے وہ جاتا ہے علامہ صاحب کے پاس السلام علیکم علامہ صاحب آپ مجھے پہچانتے ہیں جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا آپ کون ہے کتوں ہیں میں نہیں جانتا آپ کو حضور میں وہی نورا جادو میں وہی نورا جادو تبدیلی کتوں آ گئی داڑھی بھی امامہ تصویر کپڑے بدل کیسے گیا اس نے کہا ایک رات بات سننے والی ہے ایک رات حسنین کے نانا جان ابو بکر عمر عثمان و علی کے آقا مولا مجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میں کھڑا ہوا تھا اگلی رات سرکار نے قدم فرما دیا سامنے مجھے زیارت کروا دی سبحان اللہ سرکار میری سامنے آ گئے اور مجھ سے خوش ہو گئے جب سرکار خوش ہو گئے زیارت ہو گئی تو پھر نور کے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے اس کو کہتے ہیں حقیقت تبدیلی ارے جو ایک رات حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہوا ایک رات کھڑا ہوا اور سب اتنا انعام مل جائے جو بابا آدم ساری کے لٹائے گا رسول ہر دن رات حضور کی عزت کے لیے کام کر رہی ہے حضور کی کتنی نظریں کاموں پہ ہوگی کتنی نظریں کاموں پہ ہوگی اس لیے اس کا معاملہ اتنا ہولانا نہیں اتنا کامنا نہیں لوگ نہ سمجھے اس کو سمجھنے کی پہلے کوشش کریں سمجھے جب آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے تو اس کا شکر ادا کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں ایسے کھڑے ہو جائیں کہ میدان کے اندر اگر جان بھی قربان کرنے پڑے تو پھر حضور کے لیے کام بھی کرو ہمارے حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جائیں دین کو تخت و بلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں ہماری کشمیر کی آزادی کے لیے کھڑے ہو جائیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور غریبوں کی آواز بن جائیں اس وقت اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے پہلے بھی ہے حدیث پاک کا مفہوم خلاصہ بھی ہے کہ اللہ کو پیارا وہ لگتا ہے جڑا اودے غریب بندیاں نال محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اے پیار ہے کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ دین کو تختوں پہ لاؤ غریبوں کا سہارا بن جائے گا غریبوں کا سہارا بن جائے گا دوری رات بھی بکر وقت اپنے کام کو ہے وقت اپنے کام کو پیغام میں آپ کو دے چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہونا ہے خالی تحریک لگتا ہے آپ کا منشور کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے کیا ہے اسلام پہلی بات کیا ہے اسلام پھر اس کے بعد پاکستان پھر اس کے بعد عوام یہ مشکل اس کے علاوہ اور کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو گرانا کسی کو مارنا گرانا یہ اسلام پاکستان اور عوام جب اسلام آ جائے گا ساری بہاریں آ جائیں گی ساری بہاریں ساری عزتیں اللہ کی ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ موسم سیگا وہ وقت سیگا بلال ننگیا لٹا کے کوڑے پتھر کچی کی ہوتا کیا جاتا تھا ایک وہ وقت آیا جب کعبے پر اذان پڑھنے کا وقت آیا آج کون پڑھے گا میں آج کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے میرا سہارا اذان پڑھے گا یہ اسلام کی عزتیں ہیں تم نے سمجھا ہی ابھی تک اسلام کو اسلام عزت نہیں دیتا ہے پوری دنیا کے حکمران سارے اکٹھے ہو جائیں باپ خادم حسین رضوی کا جنازہ پورے حکمران کا نہیں ہو سکتا پورے دنیا کے سارے حکمران اکٹھے ہو جائیں تو باپ خادم حسین رضوی کا جنازہ جتا بھی نا ایڈا جنازہ کسی کا ہو سکتا پوری دنیا دشمن کی آپ نے کافر سے مودی سے لے کر ہندوؤں سے لے کر سکھوں سے اپنے کلمہ پڑھنے والے مولوی
لیکن پھر بھی رب نے دکھایا جو میرے محبوب کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس سے یوں ہوتے ہیں اس کو یہ حکیم محمد سے وفا تمہیں وہاں دے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں طرف دے سبحان اللہ سب کچھ حضور کے لیے بنایا ہے پھر اپنے نبی کے لیے کھڑے ہونا میرے نہیں کسی مولوی کے لیے نہیں بابے کے لیے نہیں اللہ کے دین کے لیے اللہ کے محبوب کی عزت کے لیے ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جائیں خلق نبوت کے لیے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ تقبل وغیرہ آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعات ہم تو بھولے رہے ہم کس قوم میں پھنسے رہے ارے ہم کہاں کن چتروں میں پڑے رہے ہم یہ کر دیں گے 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 یہ تو 70 سال سے ہم نے سنا ہے اور کبھی اللہ کے قرآن کی آواز بھی سنو اور کبھی اللہ کی آواز بھی جو قرآن کے ذریعے ہم تک آئی ہے رسول اللہ کے ذریعے صحابہ والے کے لیے اور ولیوں کے ذریعے آئی ہے اس آواز کو بھی سنو اور اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ آخری بات آتے ختم ہو گئی رسول میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ناراض نہیں ہونا غصے نہیں ہونا یہ مولوی غلط نہیں کیا ہے جو سوچ رہا ہے جو میری بات اچھی نہ لگی وہ معذرت مجھے واپس دے دینا مجھے واپس دے دینا کوئی مسئلہ نہیں یہ سودا بھی اور دینے کا ٹھیک ہے آپ مجھے واپس دے میری بات یہاں میں سنی دی آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ سوچ رہے کہ نہ قبر کے اندر کس نے آنا ہے حشر کے حشر میں کس نے آگے نامہ اعمال وہ ہمارے بلند کرنا ہے شفاعت کس نے کرنی ہے پل صراط پہ ہمیں کون بنائے گا سب مجھے سوچیں سب مجھے سوچیں ٹھیک ہے ان تمام باتوں کے ساتھ سوچ رہے اس میں فکر کریں پڑھیں ریسرچ کریں اس کے بعد اب آخر بات ختم ہو گئی اب میں نعرہ لانا ہے کیونکہ نعرہ تیار لانا میرا دل بنے میرا دل کرے میری طاقت ہو میری زبان یاد ہو وہ بولے یہ نہیں بولنا نہ بولے لبیک یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اقتلوہ اقتلوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین آیا دین آیا دین آیا دین